اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے والدین کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اس کا ذکر کیا، اور والدین کا مسلمان ہوں یا کافر ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہیں، مکہ سے آئی ہیں میرے پاس ملنے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو، ان کی تواضع کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی مدد کرو۔ تو پتہ چلا کہ والدین مسلمان ہوں تب، کافر ہوں تب، ان کا اکرام لازمی ہے، ان کی بے ادبی، ان کو تکلیف پہنچانا اور ان کو نظر انداز کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ بھی بتایا کہ والدین کی اطاعت فرما برداری جب تک ہے جب وہ دین کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو دین کے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس بات کو ہم نظر انداز کر دیں گے، نظر انداز کریں گے، لیکن ان کی توہین پھر بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ زبان درازی پھر بھی نہیں کریں گے، بس خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیں گے، لیکن ان کی بات، اس بات کو مانیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان نے مسجد میں آنا شروع کیا رمضان میں، اب امام صاحب کا بیان سنا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، داڑھی رکھ لی۔ اب داڑھی رکھ لی، گھر گیا، امی نے کہا کہ بھائی پہلے تو دیکھا کہ بھائی یہ رمضان کی داڑھی ہے، بھائی رمضان رہے گی، عید کا چاند نظر آئے گا، تو رمضان بھی غائب، داڑھی بھی غائب۔ اب جب اماں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو عید کے بعد بھی لیے پھر رہے، کہا بچہ یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ کوئی کرنے کے دن ہے؟ ابھی تمہارے عمر ہی کیا ہے، ابھی تو کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی یہ کوئی داڑھی رکھنے کے دن کوئی ہیں؟ یعنی پھر داڑھی رکھنے کے دن کون سے ہیں؟ قبر میں جا کر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ گناہ ہے، داڑھی واجب ہے، لازم ہے، تو اس میں والدین کی بات کو ہم نہیں سنیں گے، والدین کی بات کو نہیں سنیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی بات، والدین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین تیری جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ اگر آپ نے ان کو خوش رکھا، ان کی خدمت کی، دیکھ بھال کی، تو وہ تیری جنت ہے۔ آپ نے ایک صحابی فرمانے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا، پھر تیری والدہ کا، پھر تیری والدہ کا، چوتھے نمبر پہ والد کا، چوتھے نمبر پہ والد۔ تو بہرحال اللہ نے والدین کا ذکر، پھر والدین کے بعد وآتی ذی القربیٰ، پھر قریبی رشتہ دار۔ اب قریبی رشتہ داروں میں کون ہے؟ قریبی رشتہ داروں میں سکے بھائی، چچا، تایا۔ دیکھو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے دین میں کتنا حسن ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین انتقال کر گئے، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کے لیے ایثار ثواب کرو، استغفار کرو، صرف یہی نہیں، ان کے ملنے جلنے والوں سے بھی محبت کرو۔ کیا مطلب؟ جو ابا سے تعلق والے تھے، اماں سے تعلق والے تھے، ان سے ملا کرو، اور کبھی کبھار ان کو ہدایت دیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اچانک دیکھا کہ ایک صاحب کوئی دیہاتی ٹائپ کے وہ آ رہے تھے، انہیں دیکھا تو اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، سواری سے نیچے اترے، بڑے اچھے محبت سے ملے اور اپنا عمامہ اتار کر ان کو دے دیا، اپنا عمامہ اتار کر ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ وہ جو خادم ساتھ تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے جلیل القدر صحابی اس طریقے سے ملے اور پھر اس طرح ہدیہ پیش کیا۔ جب وہاں سے چلے تو پوچھا حضرت یہ کون شخصیت تھے؟ کہا کہ یہ میرے ابا کے تعلق والے تھے، ابا کی نسبت سے میں ادب و احترام سے ان سے ملا
اور ابا کی نسبت سے میں نے ان کو ہدیہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے تمہارے ابا کی روح وہاں خوش ہوگی۔ اب بتاؤ کہ جو دین ہمارا یہ کہہ رہے ابا اماں سے تعلق والوں کا اتنا خیال کریں، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اپنے چچا کے پیچھے تایا کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑ جاؤ؟ نہیں سمجھ میں یہ بات۔ کہیں کہ تایا ہمارا دشمن ہے، چچا ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، خالہ ہماری دشمن ہے، توبہ توبہ توبہ۔ نہیں، یہ سب بے دینی کی باتیں، یہ بے دینی کی باتیں ہیں۔ چچا یا تایا وہ تو رشتہ دار ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہماری وراثت ان کو جاتی ہے، وہ ہمارے وارث ہیں، وہ ہمارے عصبہ ہیں، ان کے بارے میں محبت، لحاظ، ابا کے قائم مقام ہیں، ابا کی جگہ ہیں۔ اسی طرح خالہ والدہ کی جگہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جب بھی گھر میں سالن پکتا، گوشت پکتا، تو آپ کچھ نہ کچھ حضرت خدیجہ کی دوستوں کے گھر بھیجتے۔ اندازہ یہ ہے حسن، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا اخلاق یہ ہے۔ حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی دوستوں کا لحاظ ہے، تو ابا اور اماں کی دوستوں کا کتنا لحاظ ہوگا؟ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج شیطان نے نئے نئے چکروں میں ہمیں پھنسا دیا۔ وہ ہم سے جلسی ہے، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ ارے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے دماغ کا فطور ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ سب سے بڑے اپنے دشمن تو ہم خود ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، تو سکون کہاں سے پائیں گے؟ اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو پورے کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں ان کو پورا کریں۔ اب یہ جتنی جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، اخلاقیات، اسلام کی تعلیمات، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، پورا خاندان آپ کے گن نہ گئے تو مجھے پوچھ لیں، پورا خاندان آپ کی تعریف کرے گا، پورا خاندان آپ کے لیے دعائیں کرے گا، پورا خاندان آپ کی درازی عمر کی دعائیں کریں گے، پورے خاندان آپ کی خوشحالی کی دعائیں کریں گے۔ سارے رشتہ دار کہیں گے اللہ اس کو سلامت رکھ، اس کی برکت سے ہمارے چولہے جل رہے ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہم اپنوں کو ہی چڑھانے لگ جائیں اور اپنوں کو ہی جلانے لگ جائیں تو یہ بدقسمتی ہے۔ قرآن تو دیکھیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ، اور دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے، قریب کے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے بچے ہیں، یا اور کوئی خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کا گزارا صحیح نہیں ہوتا، اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پریشان ہیں، اور ہمیں اللہ نے نوازا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم عطیے سے ان کی مدد کریں۔ یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ حق پھر کسے کہتے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا حق ہے؟ کون سا حق ہے؟ ایسے تو آپ فقیر کو بھی دے دیتے ہیں، یہ حق تو نہ ہوا۔ حق تو اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے آپ کو آسودگی دی ہے، فراوانی دی ہے، اور وہ بیچارے اپنی دوائیوں کے لیے پریشان ہیں، اپنا کھانا پورا کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ اللہ نے ان کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اور اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا، دیکھیں یاد رکھیں، دیتے اللہ ہیں، میں اور آپ کیا دیں گے، ہماری کیا مجال ہے، دیتے اللہ ہیں۔ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا لیا، کہ دینے والا وہ جو پانی کسی مومن تک پہنچنا ہے وہ آپ کے تھرو پہنچ رہا ہے، خوش قسمت ہے، مفت میں ثواب مل رہا ہے، ورنہ اللہ قادر تھے کہ آپ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ان کو دے دیتے، قادر ہیں۔
اللہ نے میرے اور آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو پہنچا رہے ہیں، خیر پہنچا رہے ہیں، نفع پہنچا رہے ہیں، اس پر شکر کریں اللہ کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے کہ آپ نے مجھے ذریعہ بنایا، آپ کسی کو بھی بنا سکتے تھے ذریعہ۔ اس میں کوئی جتلانے یا فخر کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قریبی رشتہ داروں کا۔ اچھا دیکھیں یہاں مسکین، یتیم، مسافر سب کا اللہ نے بیان کیا، لیکن پہلے رشتہ دار ہم مسکینوں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، فقیروں کو دیں گے، ساری دنیا کے لوگوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے؟ وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، نہیں ان کا حق ہے۔ آپ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آپ سے توڑتے ہیں آپ اس سے جوڑیں، اور اگر آپ سے کوئی جوڑ رہا ہے، آپ سے کوئی اچھا تعلق بنا رہا ہے تو کمال اس کا ہے، آپ کا تو نہیں۔ آپ کا کیا کمال ہے؟ اچھا تو وہ ہے کہ جو آپ سے بنا کے رکھ رہا ہے، آپ کوئی اچھے ہیں۔ آپ اچھے جب ہوتے کہ وہ آپ سے توڑتا، آپ سے پیچھے ہٹتا، آپ اس سے جڑتے، وہ آپ کو برا کہتا، آپ اس پر خرچ کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت زین العابدین جب انتقال ہوا، حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جب ان کا انتقال ہوا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، کئی 100 گھرانے ایسے تھے جو روتے تھے، کہتے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ زین العابدین ہر مہینے ہماری کفالت کرتے تھے، جب نہلانے والوں نے ان کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو جسم پر سامان اٹھانے کے نشان پڑے ہوئے تھے، راتوں کو راشن اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور نام تک نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہم کیا ہے؟ آج اگر ہم نے کسی کو راشن دے دیا تو پہلے تصویر، ہاں بھائی پہلے تصویر، بھئی یہ خیر سے ماشاءاللہ بڑے صاحب خیر ہیں کہ تصویریں بنا کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں، ہم نے اتنے راشن دے دیے۔ راشن کتنے کے دیے؟ 2 کلو آٹا، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، 2 کلو آٹا، 1 پاؤ چینی ہیں، واہ بھائی، اور نام راشن کا۔ اللہ پاک نیتوں کو جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں اللہ، تو اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا۔ دیکھو دین میں اور کفر میں یہی فرق ہے۔ کافر وہ کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا، ان کو کوئی نہیں بتانے والا کہ آپ کا انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہمیں یہ دین کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہماری ذہن سازی فرما رہے ہیں، اور صرف یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کریں گے تو آپ کو ملے گا کیا۔ یہ جو ابھی مل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ابھی جو مل رہا ہے یہ اسی وجہ سے تو مل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے، اور پھر اس سے اس عمر میں بھی برکت ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت عافیت والی آئے گی، اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، اعزاء اقربا کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے، دل میں ایک عجیب طرح کی خوشی ہوگی، راحت ہوگی، اپنے عزیزوں کی خدمت کر کے، ان کے اوپر خرچ کر کے۔ آپ کر کے دیکھیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، پہلے ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ داروں میں کون پہلے ابا کے رشتہ دار ہیں، وراثت میں بھی پہلے وہ ہیں، پھر اماں کے رشتہ دار ہیں، پھر دیکھیں اماں کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وراثت میں پہلے ابا کو وراثت زیادہ جاتی ہے، اماں کو کم جاتی ہے، تو پھر اماں کے رشتہ دار ہیں، پھر اور جو رشتہ دار ہیں، پھر غریب ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، ان سب کا ہم پر ہمارے مال میں حق ہے۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ایک تھیلا بنایا ہوا تھا، فرماتے تھے کہ جو مال بغیر کسی مشقت کے مجھے حاصل ہوتا، یعنی جس کے حاصل کرنے میں مشقت نہیں، مثلا
کسی نے ہدیہ دے دیا، حضرت جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے 20,000 روپیہ مثال کے طور پہ، تو فرمایا اس میں سے میں 10واں حصہ اس میں ڈال دیتا، ایک مثال، یا 5واں حصہ اس میں ڈال دیتا، اور جو مشقت محنت کے بعد مجھے حاصل ہوتا اس میں سے 20واں حصہ اس میں ڈال دیتا، اور یہ میں ایک تھیلا الگ رکھا، اس سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا، اپنے دوستوں پر خرچ کرتا، غریبوں پر خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، یعنی یہ تھیلا بھرا ہی رہتا اللہ کے فضل سے، اور خوب خرچ کرتے، اور خرچ کرنے میں کوئی مشقت بھی نہ ہوتی، اس لیے کہ باقاعدگی کے ساتھ اس میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جو مال بغیر مشقت کے ملے اس میں سے 10واں یا 5واں حصہ، اور جو مشقت کے ساتھ اس میں سے اتنا حصہ اس میں ڈالتے رہتے، جب خرچ کرنے کا موقع آتا مہینے بعد، 15 دن بعد، قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، اعزام، اس میں سے دیتے رہتے۔ تو بھائی ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اپنی سائیڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں سے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے دوستوں پر اور غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ان پر خرچ کریں۔ یہ ہمارا دین ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔